بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم، اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال عمل فعل معروف کند بشرط آن کے اعتماد کردہ باشد بر لفظے کے پیش ازو باشد و آن لفظ مبتدا باشد در لازم چون زید قائم ابوہ اگر پڑھی ہے نا در متعدی چون زید ضارب ابوہ عملا یا موصوف چون من ضارب ابوہ انہوں ٹھیک کر لو نا ابوہ بکرن یا موصول چون جاءنی القائم قائم ابوہ مولے تیرے کو قائم مولے قائم من لکھے دو پیش الف لام ہوئے تنوین بھی ہوندی ہے اسم تے الف لام آوے تو نون تنوین حذف ہوندا کہ کوئی نہیں ہوندا قانون نہیں پڑھیا قانون چیچ جاءنی القائم ابوہ وجاءنی الضارب ابوہ امرا یا ذو الحال چو جاءنی زید الراکب زید زید راکبا غلامہ فرسا یا حمزہ استفہام چون ازارب زید امرا یا نفس چون ما قائم زید وما عمل کے کاما وزاربہ میں کر قائم وزارب میں کند۔ آج کا سبق اسماء عاملہ کی چوتھی قسم 22 بابوں میں جو آپ نے اسم فاعل پڑھے ہیں 22 بابوں میں جو آپ نے اسم فاعل پڑھے ہیں اسم فاعل ہر فعل کا مضارع سے بنتا ہے بنائیاں پڑھ لی ہیں۔ اسم فاعل جو ہے یہ بھی عاملہ ہے کیا کہ اسم فاعل ہے یہ بھی عاملہ ہے یہ بھی عمل کرتا ہے کون اسم فاعل فاعل کی بات نہیں ہو رہی 22 بابوں میں جو آپ نے اسم فاعل پڑھا ہے جو مضارع سے بنتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسم فاعل یہ بھی کیا ہے عاملہ ہے عاملہ ہے۔ دو شرطیں ہیں اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال ہو یا استقبال ہو کیا کہ ایک شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال ہو یا بمعنی استقبال ہو۔ آخر کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال ہو حال یا استقبال ہو کیونکہ اسم فاعل بمعنی ماضی بھی ہوتے ہیں بمعنی تو پہلی شرط یہ ہے کہ بمعنی حال ہو یا استقبال ہو۔ اکثر اسم فاعل بمعنی حال استقبال ہی ہوتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی پر اسم فاعل کا اعتماد ہو۔ ہاں جی دوسری شرط یہ ہے کہ 6 چیزوں پر 6 چیزوں میں سے 6 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد ہو اسم فاعل کا اسم فاعل کا اعتماد ہو۔ پھر آخری جملہ دوسری شرط یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اسم فاعل کا اعتماد ہو۔ پھر آخر دوسری شرط یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اسم فاعل کا اعتماد ہو۔ آخر تم دوسری شرط یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اسم فاعل کا اعتماد ہو۔ پھر آخر دوسری شرط یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اسم فاعل کا اعتماد ہو۔ اسماء عاملہ میں سے چوتھی قسم اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے کیا کہ اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ اپنے فعل سے کیا مراد ہے اگر اسم فاعل مشتق ہے فعل لازمی سے تو پھر صرف فاعل کو رفع دے گا، اگر اسم فاعل مشتق ہے فعل متعدی سے تو پھر فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ باقی
باقی وہ جو منصوبات پڑے ہیں ان کو تو خام خواہ نصب دے گا جی. بات سمجھی ہے؟ جو پڑھے ہیں سارے ان کو نصب دے گا اسم فاعل. کیا کیا اسم فاعل اسم فاعل اپنے اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی کہ اگر مشتق ہوا ہے لازم فعل سے تو پھر صرف اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور اگر مشتق ہوا ہے متعدی فعل سے تو اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. لیکن یہ عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. لیکن یہ عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال ہو یا استقبال ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو. ہاں جی. اسم فاعل کو یہ عمل اسم فاعل یہ عمل کرتا ہے جبکہ اس عمل کرنے کے لیے جبکہ دو شرطیں پائی جائیں. یار اسم فاعل تب عمل کرتا ہے جبکہ دو یہ شرطیں. جڑا عمل پڑھیا نہیں ہے جی ہوں اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے جس کی تفصیل آکھ چکے ہو. اسم فاعل یہ عمل تب کرے گا جبکہ دو شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال ہو، بمعنی ماضی نہ ہو. بمعنی ماضی نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسم فاعل 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا گیا ہو. اعتماد پکڑے. یار اعتماد پکڑے. کمال ہے یار. پھر آنکھ مٹو سبق سارا جی. اسم فاعل یہ عمل تب کرتا ہے اسم فاعل اپنے فعل والا عمل تب کرتا ہے. اوے عمل کرتا ہے پہلے پوری گل آخنا مڈو. اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے یعنی اگر فعل اسم فاعل فعل لازم سے مشتق ہے اسم فاعل فعل لازم سے مشتق ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور اگر اسم فاعل فعل متعدی سے مشتق ہے تو اپنے فاعل کو رفع بھی دے گا اور اپنے مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. اسم فاعل یہ عمل تب کرتا ہے جبکہ دو شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال ہو، یعنی کہ بمعنی فعل ماضی نہ ہو. اور بمعنی فعل ماضی نہیں آخنا، بمعنی ماضی کے بس. بمعنی ماضی نہ ہو. اور فعل ماضی اور شیب ہے، زمانہ ماضی اور شیب ہے. کمال ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسم فاعل 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد پکڑے. 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد پکڑے. ان کا مطلب کی وہ عرض کردہ جملہ تے زبان تے دہراؤ نا کہ دوسری شرط یہ ہے اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد پکڑے. 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد پکڑے. بات سمجھیے جی. اتنا ترجمہ کرو. چوتھی قسم اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال. یہ پہلی شرط آ گئی. کیا کرتا ہے اسم فاعل؟ عمل فعل معروف والا کرتا ہے. کیونکہ اسم فاعل کس سے مشتق ہوتا ہے؟ مجہول سے کہ معروف سے؟ تو مفعول بہ مضروب مجہول سے واقع آئے گا جی. 7 شرط اس کے کہ اعتماد کرنے والا ہو. کون؟ اسم فاعل بر لفظ کے اس لفظ پر جو کہ پہلے اس سے کس سے اسم فاعل سے ہو. ہاں جی. اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال عمل فعل معروف والا کرتا ہے. 7 شرط اس کے کہ اعتماد کرنے والا ہو اس لفظ پر جو کہ پہلے اس سے ہو. اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال عمل فعل معروف والا کرتا ہے. 7 شرط اس کے کہ اعتماد کرنے والا ہو اس لفظ پر جو کہ پہلے اس سے ہے. ہو. پہلے اس سے ہو. بس
یہ مسئلے ہیں، دلائل اگلی کتابوں میں ہیں کہ یہاں مسئلے سمجھنے ہیں. دھیان کریں، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن پر اس کا اعتماد ہوگا، جن پر اعتماد ہوگا. اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل کا اسم فاعل سے پہلے کوئی لفظ ہو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے کوئی لفظ ہو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو. یہ مطلب ہے اعتماد کا. پھر آخنا اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے ایک لفظ ہو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو. او لکھے بار حاشیت ہے، مراد از اعتماد آست کے بما قبل خود تعلق داشتہ باشد. جس سے بھی اعتماد سے یہ مطلب ہے کہ اسم فاعل سے پہلے ایک لفظ ہو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اب وہ سنیں وہ تعلق کیا ہے. نمبر 1، اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہو اور اسم فاعل اس مبتدا کی خبر بنے. پہلا اعتماد یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہو اور اسم فاعل اس کی خبر بنے. یہ اس اسم فاعل اگر لازمی ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع، مفعول بہ کو نصب دے گا. سمجھ آئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے مبتدا پر. کیا ہے؟ اسم فاعل کا اعتماد ہے مبتدا پر. مطلب ہے کہ خبر کا تعلق ہوتا ہے نا مبتدا کے ساتھ کہ یہ اس کی خبر ہے. تو پہلا اعتماد یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہو اور اسم فاعل اس مبتدا کی خبر بنے. پہلا اعتماد یہ ہے، پہلا اعتماد یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہو اور اسم فاعل اس کی خبر بنے، اس مبتدا کی خبر بنے. تو یہ جو اسم فاعل ہے یہ جو اسم فاعل ہے جو اگر ترکیب میں مبتدا کی خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، بن رہا ہے، اگر لازمی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی ہے تو اپنے فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. آپ کی مثالیں دیکھیں. زید قائم ابو ہو. پہلی مثال زید قائم، اس میں اسم فاعل کون ہے؟ نظر آ رہے ہیں نا؟ زید مبتدا ہے. کتاب مثال پر دیکھ، زید قائم اس کی خبر ہے. قائم اسم فاعل ہے، یہ ترکیب کے اندر مبتدا کی خبر بن رہا ہے. لہذا آگے جو ابو آ رہا ہے، ابو وہ قائم کا فاعل ہے، قائم اس کو رفع دے رہا ہے. قائم اس کو یہاں دے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، رفع عرض باؤ کے ساتھ. یہ وہی صورت ہے. بات سمجھیا؟ ہاں جی. کیا کہ مثال کہ جیسے زید قائم ابو ہو، میں زید قائم جی قائم یہ اسم فاعل ہے اور اس سے پہلے زید ہے جو مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر بن رہا ہے. یہ مطلب ہے کہ قائم کا اعتماد ہے مبتدا پر. قائم کا اعتماد ہے مبتدا پر. اعتماد کا مطلب ہے کہ ترکیب میں یہ اس کی خبر بن رہا ہے، یہ اس کی خبر بن رہی ہے. ہاں جی. تو قائم کا فاعل جو ہے ابو ہے، ابو ہو اس کا فاعل ہے، ابو ہو اس کا فاعل ہے، اور اس کو قائم رفع دے رہا ہے. اس کو رفع دے رہا ہے کیونکہ یہ لازمی ہے. بات سمجھیا؟ یعنی کہ مفعول بہ نہیں ہے نہیں جی. ہے. تو اب یہاں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ قائم اسم فاعل ہے اور زید پر اس کا اعتماد ہے، یعنی زید مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور قائم اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے. قائم اپنے فاعل. تو یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابو کو رفع کون دے رہا ہے اور قائم کا اعتماد کس پر ہے؟ مبتدا پر یعنی زید پر جو جس کی یہ خبر بن رہا ہے. مطلب متعدی کی مثال سمجھیں.
زیدن ضاربن ابوہ امرن. زید پچھلی مثال کا معنی ہے زید کھڑا ہے باپ اس کا. کیا معنی ہے؟ زید کھڑا ہے باپ اس کا. یعنی زید کا ہو ضمیر کا مرجع. اس مثال کا معنی ہے زید مارنے والا ہے باپ اس زید کا امر کو. امر نو کنے مارے؟ زید نے کہ زید دے ابے نے؟ ابے نے. مثال سمجھیں. ضاربن اسم فاعل ہے، اس سے پہلے زیدن ہے جو کہ مبتدا ہے. یہ ضاربن ترکیب میں اس کی خبر بن رہا ہے، لہذا اس کا اعتماد ہے مبتدا پر. اعتماد کا یہی مطلب ہے کہ یہ خبر بن رہا ہے. اور چونکہ یہ لازمی متعدی ہے، کون؟ یضرب سے بنا ہے، وہ متعدی ہے. تو ابو فاعل کو رفع دے رہا ہے، امرن مفعول بہی کو نصب دے رہا ہے. تو ابو کو رفع کون دے رہا ہے؟ ضارب. امرن کو نصب کون دے رہا ہے؟ ضاربن. چونکہ یہ متعدی سے مشتق ہے اس لیے اس نے فاعل کو رفع دی ہے اور مفعول بہی کو نصب دی ہے. ابو کس کا فاعل ہے؟ ضاربن کا. امرن کس کا مفعول بہی ہے؟ ضاربن کا. آخ بشابہ. متعدی کی مثال جیسے زید ضارب ابوہ امرن. ضارب اسم فاعل ہے، اس سے پہلے زید مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر بن رہا ہے. ضارب کا فاعل ہے ابو اور اس کا مفعول بہی ہے امر. تو ضارب اب کیونکہ متعدی ہے اس لیے یہ اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے، اس کو ابو کو، اور متعدی کو اور اپنے مفعول بہی کو نصب دے رہا ہے، امر کو. مطلب یہ ہے کہ ضاربن نے ابو کو رفع دیا ہے، امرن کو نصب دی ہے. جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ضاربن نے ابو کو رفع دیا ہے اور امرن کو نصب دی ہے. یہ مطلب ہے. جی بات سمجھیے. یہ پہلا آ گیا جی کہ کس پر اعتماد ہے؟ مبتدا پر. مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اس کی خبر بن رہا ہے. اسم فاعل ترکیب میں مبتدا کی خبر بنے. اس کو نحوی کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے مبتدا پر. مطلب کیا ہوتا ہے کہ ترکیب میں اسم فاعل اس کی خبر بنے، اور مبتدا کی خبر بنے. اس کو نحوی کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ کہ مبتدا پر اعتماد ہے کس کا؟ اسم فاعل کا. ایسا بس مانا کر. اور وہ لفظ اور جس پر اعتماد پکڑنا ہے مبتدا ہوگا. اب دو مثالیں. لازم میں جیسے زید قائم ابو ہو، اور متعدی میں جیسے زید ضارب ابو ہو امرن. ہاں جی. اور وہ لفظ مبتدا ہوگا کون سا لفظ؟ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوگا. لازم میں جیسے یہ نہیں مطلب ہے کہ مبتدا ہوگا لازم میں. یہ در لازم اگو وکھرا ہے، اندر تعلق پیچھے کوئی نہیں. اور وہ لفظ کون؟ وہ لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوگا. وہ لفظ مبتدا ہوگا. بین استور کی لکھے اسم فاعل خبر واقعہ ہوگی. لکھا کہ نہیں؟ اگوں یہ وکری گل ہے. دو مثالاں جیسے زید لازم میں آخنا جیسے لازم میں جیسے زید قائم ابو ہو. متعدی میں جیسے اور متعدی میں یار اور متعدی میں جیسے زید ضارب ابو ہو امرن. مانا کر. اور وہ لفظ مبتدا ہوگا لازم میں جیسے زید قائم ابو ہو، اور متعدی میں جیسے زید ضارب ابو ہو امرن. بس زید مبتدا قائم اسم فاعل ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ فاعل قائم. قائم اسم فاعل با فاعل خبر مبتدا.
مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ. آگ زید مبتدا قائم خبر. اٹھا کم. قائم اسم فاعل. قائم اسم فاعل. ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ. مضاف با مضاف الیہ. فاعل قائم. فاعل قائم. جی اسم فاعل با فاعل خبر. خبر مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد. زید مبتدا ضارب اسم فاعل ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ فاعل ضارب امرا مفعول بہ ضارب. ضارب اسم فاعل با فاعل و مفعول بہ خبر برائے مبتدا. کون؟ زید. مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد. چھ چیزوں میں سے کسی پر کیا ہو؟ اعتماد ہو. پہلی آ گئی ہے. دوسرا کیا لکھا ہوا ہے مولوی؟ وہ پچھلی عبارت نال لاؤ گا. آ لفظ مبتدا باشد. پچھلی عبارت کی بنے گی آ لفظ مبتدا جگہ اے رکھنا ہے. موصوف باشد. آگنا آ لفظ لفظ موصوف باشد. انج اے نال جوڑنا جی. دوسرا یہ ہے دوسری صورت اعتماد کی کہ اسم فاعل ترکیب میں صفت بنے اور اس سے پہلے موصوف ہو. اسم فاعل ترکیب میں صفت بنے اور اس سے پہلے موصوف ہو. اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے موصوف پر. کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل کا اعتماد ہے موصوف پر. یعنی چھ چیزوں میں سے دوسری صورت یہ ہے کہ اسم فاعل ترکیب میں صفت بنے اور اس سے پہلے اس کا موصوف ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے موصوف پر. اے مطلب ہے یعنی ترکیب میں موصوف کی کیا بنا ہوا ہے؟ بنا ہوا ہے. تو یہ اسم فاعل جو ترکیب میں موصوف کی صفت بن رہا ہے یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے گا اور اگر یہ متعدی ہے تو اپنے فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. اے مطلب ہے ان چھ چیزوں میں سے جن پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے دوسری چیز ہے موصوف. کیا ہے؟ دوسری چیز ہے موصوف. ان چھ چیزوں میں سے دوسری چیز ہے موصوف. مطلب اس کا یہ ہے کہ اسم فاعل ترکیب میں صفت بنے اور اس سے پہلے کیا ہو؟ اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے کس پر؟ موصوف پر. یہ اسم فاعل جس کا اعتماد ہے کس پر؟ مطلب کیا اعتماد کا؟ کہ ترکیب میں صفت بنا ہو. بس اسی کو اعتماد کہتے ہیں. یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو فاعل کو رفع دے گا اور اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گا. آخشا ویس گل دوسری دوسرا اعتماد دوسرا لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتبار ہو تو اعتماد ہوتا ہے تو وہ ہے موصوف. آخنا وہ ہے موصوف. مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اسم سے فاعل پہلے اسم فاعل ترکیب میں اسم فاعل ترکیب میں موصوف صفت ہو اور اس سے پہلے موصوف ہو. اس کو ناوی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے موصوف پر. جی تو یہ جو اسم فاعل ہے فاعل ہے جو کہ ترکیب میں موصوف کی صفت بنا ہوا ہے اگر لازمی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے گا اور اگر متعدی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. پھر ایک بار دوسرا لفظ ہے دوسرا لفظ جس پر اعتبار اسم فاعل کا اعتبار ہوتا ہے. اعتبار نہیں یار اعتماد ہوتا ہے. اعتماد یار اعتماد ہوتا ہے وہ ہے موصوف. مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل ترکیب میں صفت بنا ہوا ہو اور اس سے پہلے اس کا موصوف ہو. اس کو ناوی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے موصوف پر. ایشا بس یہ جو اسم فاعل جو ترکیب میں صفت بنا ہوا ہے اگر لازمی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے گا اور اگر متعدی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. اب اس کی مثالیں سمجھیں. کتاب میں جو مثال دی ہے یہ صرف متعدی کی ہے
آپ لازمی کی مثال بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں وہی. یہ ضاربن کی جگہ آپ قائمن لیں اور آگے صرف ابو رکھ دیں تو مثال بن جائے گی مررت برجل قائمن ابوہ. مررت بس. اس میں جو قائمن ہے کون؟ یہ ہے صفت. رجلن اس کا ہے موصوف. بات سمجھیے؟ تو چونکہ اسم فاعل کا اعتماد ہے کس پر؟ اس اور ہے کیا یہ متعدی ہے. شاباشی قائم. لازمی ہے. اس لیے ابو فاعل کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ رفع دے رہا ہے. رفع دے رہا ہے. گزرا میں رجل کے ساتھ ایسا رجل کہ کھڑا ہے باپ اس کا. یہ معنی ہے اس کا. گزرا میں رجل کے ساتھ ایسا رجل کے کھڑا ہے باپ اس کا. باپ اس کا. ہم یہ مثال سنا جیسے مررت برجل قائم ابوہ. شابا. ضاربن اسم فاعل ہے. ضاربن قائمن یہاں کی مثال لکھوائیے. ضاربن تو بعد قائمن اسم فاعل ہے اور یہ صفت یہ ہے. صفت بن رہا ہے کس کی؟ اپنے موصوف کی. کیڑا ہی دسنا ہو راجولین کی. جی انہیں نہ لائے نا جی. راجولین. قائمن اسم فاعل ہے قائمن اسم فاعل ہے اور یہ ترکیب میں صفت بن رہا ہے راجولین کی جو کہ اس کا موصوف ہے. جو کہ اس کا موصوف ہے. لہذا لہذا یہ اپنے فاعل کیونکہ یہ لازمی ہے اس لیے یہ اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے. کس کو؟ ابو کو. ابو کو. گل سمجھیا؟ تو راجولن کیا ہے؟ موصوف. موصوف ہے. اور ضارب قائمن یعنی مثال لکھوائیے. کتنے لکھیا تو رکھنا تھے. قائمن اسم فاعل ہے اور اس کی صفت بن رہا ہے اور ابو کو رفع دے رہا ہے. بس تو سنا مثال یا مررت برجل قائم ابوہ. اس میں قائمن اسم فاعل ہے اس میں قائم اسم فاعل ہے اور ترکیب میں جو کہ ترکیب میں صفت بن رہا ہے. اپنے موصوف کی. کون ہے موصوف؟ برجل. راجولن. لہذا یہ اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے چونکہ اس کا اعتماد ہے کس پر؟ موصوف پر. تو اعتماد موصوف پر کا کیا مطلب ہے کہ اسم فاعل ترکیب میں صفت بنے اس سے پہلے اس کا موصوف ہو. تو یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو فاعل کو رفع دے گا اور اگر متعدی ہے تو اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دے گا. اب جو مثال لکھی ہے یہ متعدی کی ہے. یہ دیکھیں اس میں مررت برجل ضاربن ابوہ بکرن. اس میں رجل موصوف ہے. ضاربن اس کی صفت ہے. ضاربن اسم فاعل ہے جو ترکیب میں صفت بن رہا ہے اور یہ متعدی ہے. لہذا ابو فاعل کو رفع دے رہا ہے اور بکرن مفعول بہی کو نصب دے رہا ہے. آخشبہ متعدی کی مثال مررت برجل ضارب ابوہ بکرن. رجل موصوف ہے اور ضارب صفت ہے. بن پٹھا کم ضارب صفت ہے. جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے. یہ توابع کی بات آگے آئے گی. کیا ہے؟ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے. تو موصوف یہاں کیا ہے؟ بے راجولن. تو صفت بھی ضاربن. ہاں جی راجولن موصوف ہے اور ضاربن اس کی صفت بن رہا ہے. شابہ. یہ اسم فاعل ہے. یہ اسم فاعل ہے اور اس کا اعتماد ہے. اس کا اعتماد ہے موصوف پر. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ضاربن ترکیب میں راجولن کی صفت بن رہا ہے. تو لہذا کیونکہ یہ متعدی ہے اس لیے یہ اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے اور اپنے مفعول بہی بکر کو نصب دے رہا ہے. مطلب سمجھنا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ عمل کر رہا ہے رفع کا بھی اور نصب کا بھی.
اور اس کا اعتماد کس پر ہے؟ موصوف پر۔ اے مطلب گزرا میں رجل کے ساتھ ایسا رجل کہ مارنے والا ہے باپ اس کا بکر کو، کی معنی ہے؟ گزرا میں رجل کے ساتھ ایسے رجل کے ساتھ نا ایسا رجل، ایسا رجل کے مارنے والا ہے باپ اس کا بکر کو۔ پھر معنی کر، گزرا میں رجل کے ساتھ ایسا رجل کے مارنے والا ہے باپ اس کا بکر کو۔ اے شاباش سے گل سمجھیا؟ آ ترکیب اندی رہن دیو کیے، پھر اگا جلے شرح میں تعامل شروع کریں گے، ساری پڑھیں گے، پچھلے 2 جملے جڑے دستے میں کافی نہیں۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ کتنی چیزوں پر اعتماد بیان ہو گئے؟ 2 چیزوں پر۔ تیسرا وہ لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوگا، تیسرا ہے موصول۔ کیا ہے؟ موصول۔ آپ نے پیچھے ایک مسئلہ پڑھا ہوا ہے کہ اسم فاعل اسم مفعول پر جو الف لام آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسماء موصولہ میں سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ الف لام اسمی ہوتا ہے اور موصولہ ہوتا ہے بمعنی اللہ زی۔ جس قسم کا اسم فاعل ہوگا مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث، اسی قسم کا وہ الف لام معنی دے گا جی۔ وہ بات ذہن میں رکھیں، اب یہ سمجھیں۔ تیسری صورت کے اسم فاعل کا اعتماد ہوگا موصول پر۔ اسم فاعل کا اعتماد ہوگا موصول پر۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسم فاعل کے اوپر الف لام موصولہ ہو اور اسم فاعل اس موصولے کا صلہ بنے۔ اسم فاعل موصولے کا صلہ بنے۔ اس الف لام موصولہ کا صلہ بنے، تو یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گا۔ تو تیسری صورت وہ لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہے موصول۔ وہ ہے مطلب کیا ہے کہ اسم فاعل پر الف لام موصولہ داخل ہو تو اور اسم فاعل اس الف لام موصولہ کا صلہ بنے، تو اس کو کہتے ہیں کہ الاسم فاعل کا اعتماد ہے موصول پر۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے موصول پر۔ تو یہ اسم فاعل جس پر الف لام موصولہ داخل ہے اور یہ ترکیب میں اس کا کیا بن رہا ہے؟ صلہ بن رہا ہے، یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو کیا کرے گا؟ اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی ہے تو اپنے فاعل کو نصب اور مفعول، اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گا۔ شاباش۔ تیسری شے، تیسری شے یعنی کہ تیسرا وہ لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد کیا جاتا ہے، جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے یار، جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہے موصول۔ وہ کیا ہے؟ موصول۔ شاباش۔ یعنی کہ اسم فاعل پر الف لام موصولہ داخل ہو موصولہ داخل ہو اور اسم فاعل ترکیب میں اس کا صلہ بن رہا ہو۔ ہاں، تو یہ اسم فاعل جس پر الف لام داخل ہے، الف لام موصولہ داخل ہے اور ترکیب میں یہ اس کا صلہ بن رہا ہے، اگر لازمی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے گا، اگر متعدی ہے تو اپنے فاعل کو رفع بھی دے گا اور اپنے مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ جاء القائم ابوہ، پہلے لازمی کی پھر متعدی کی۔ القائم کے اندر جو ال ہے یہ موصولہ ہے، کیا ہے؟ ال موصولہ ہے۔ قائم اسم فاعل ہے، قائم اسم فاعل ہے۔ یہ اس ال موصولہ کا ترکیب میں صلہ بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ صلہ، ترکیب میں صلہ بن رہا ہے۔ چونکہ شرط پائی گئی ہے، اعتماد ہے اس کا کس پر؟ موصول پر۔ کیا مطلب اعتماد ہے؟ کہ یہ ترکیب میں الف لام موصولہ کا صلہ بن رہا ہے، یہ مطلب ہے، اور یہ لازمی ہے، اس لیے ابو فاعل کو رفع دے رہا ہے۔ ابو فاعل کو رفع، یعنی یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو کو رفع کون دے رہا ہے؟ قائم، جس کا اعتماد ہے کس پر؟ موصول پر۔ کون موصول؟ ال، یہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ صلہ۔ ہاں جی، جیسے جاء القائم ابوہ، لازمی کی مثال۔ لازمی کی مثال۔ قائم جو ہے یہ اسم فاعل ہے اور اس پر جو الف لام ہے یہ اسماء یہ موصولہ ہے۔ جی، یہ
اسم فاعل قائم کا اعتماد اسم ہے فاعل قائم کا اعتماد ہے موصول پر یعنی کہ الف لام پر. مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل یعنی کہ قائم و ترکیب میں موصول کا یعنی الف لام کا صلہ بن رہا ہے اور چونکہ لازمی ہے اور چونکہ لازمی ہے اس لیے یہ اپنے فاعل کو یعنی ابو کو رفع دے رہا ہے. اے مطلب ہے جی. ہم بھی بابا جی لازمی کی مثال جیسے جان القائم ابو ہو. اس میں قائم اسم فاعل ہے قائم اسم فاعل ہے جس اور الموصولہ ہے اور الموصولہ ہے اور قائم اس کا صلہ ہے. قائم اس کا صلہ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس اسم فاعل کا اعتماد ہے موصول پر. اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے موصول پر. چونکہ یہ لازمی ہے کیونکہ یہ لازمی ہے اس لیے اپنے فاعل ابو کو اس لیے اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے. گل سمجھیے. اب اس کا ترجمہ جاءنی آیا میرے پاس وہ شخص قائم ہے باپ اس کا. آیا میرے پاس وہ شخص ال کا معنی جی کہ کھڑا ہے باپ اس کا. اے معنی کیا معنی ہے آیا میرے پاس وہ شخص کہ کھڑا ہے باپ اس کا. باپ اس کا. متعدی کی مثال جاءنی ضارب ابوہ امرن. اس میں ضارب اسم فاعل ہے الموصولہ ہے. اسم فاعل کا موصول پر اعتماد ہے یعنی ضارب ترکیب کے اندر الموصولہ کا صلہ بن رہا ہے اور یہ متعدی ہے اس لیے ابو فاعل کو رفع دے رہا ہے کون ضارب اور امرن مفعول بہی کو نصب دے رہا ہے. آخشابہ متعدی کی مثال جیسے جاءنی ضارب ابوہ عمرن. اس میں ضارب اسم فاعل ہے اور الموصولہ ہے اور ضارب کا اعتماد ہے الموصولہ پر. مطلب یہ ہے کہ ضارب جو ہے یہ ترکیب میں الموصولہ کا صلہ بن رہا ہے اور چونکہ یہ متعدی ہے اس لیے یہ اپنے فاعل یعنی ابو کو رفع دے رہا ہے اور اپنے مفعول بھی یعنی امر کو نصب دے رہا ہے. آنکھ بشباک متعدی کی مثال جیسے جاءنی ضارب ابوہ امرن. اس میں ضارب اسم فاعل ہے جو کہ اور الف لام موصولہ ہے. اسم فاعل ہے جو کہ اور اس پر جو الف لام ہے وہ موصولہ ہے جو الف لام ہے وہ موصولہ ہے اور اسم فاعل ترکیب میں موصول کا اور اسم فاعل ترکیب میں موصول کا صلہ بن رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے موصول پر. اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے موصول پر. کیا بات. یہ اور متعدی ہے اس لیے یہ اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے اور امرن مفعول بہی کو نصب دے رہا ہے. اے شاباش ان دا معنی کر لو. پچھلا بھی رہ گیا سی وہ موصوف تو وہ پچھلی عبارت نال لاؤ نا. اور وہ لفظ یا موصوف ہوگا جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرن. مانا سنا مولوی ظہور اس دا گزرا میں مرد کے ساتھ رجل کے ساتھ گزرا میں رجل کے ساتھ ایسا رجل کہ مارنے والا ہے باپ اس کا بکر کو. چلو جی. اور یا وہ لفظ موصول ہوگا اور پوری عبارت و یا آن لفظ موصول باشد انج بنانا جملہ جیسے جاءن القائم ابوہ. یہ مانا کر رکھا آیا میرے پاس وہ شخص کہ کھڑا ہے باپ اس کا. اور جاءن الضارب ابوہ امرن. آیا میرے پاس وہ شخص ضارب مارنے والا ہے باپ اس کا امر کو. کیا معنی ہے؟ آیا میرے پاس وہ شخص
مارنے والا ہے باپ اس کا امر کو. ایشا بس. ہاں جی منع کرو. یا وہ لفظ موصوف ہوگا جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرا. شاباش. یا وہ لفظ موصول ہوگا جیسے جاءنی القائم ابوہ وجاءنی الضارب ابوہ امرا. شاباش. یا وہ لفظ شاباش. موصوف ہوگا جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرا. یا وہ لفظ موصول ہوگا جیسے جاءنی القائم ابوہ وجاءنی الضارب ابوہ امرا. کتنے آگئے؟ 3. چوتھا وہ لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ذوالحال ہے. کیا کہ چوتھا وہ لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ذوالحال ہے. مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل ترکیب میں حال بنے اور اس سے پہلے ذوالحال ہو. ہاں جی مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل ترکیب میں حال بنے اور اس سے پہلے ذوالحال ہو. ذوالحال ہو. سمجھائیے؟ حال جس کا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے حال والا. تو عربی اس کی بنتی ہے ذوالحال. ذو میں نہیں والا، حال والا. بات سمجھیا؟ تو چوتھا وہ لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہے ذوالحال. مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل ترکیب میں حال بنے اور اس سے پہلے ذوالحال ہو. اس کو کہتے ہیں کہ اس فاعل کا اعتماد ہے کس پر؟ ذوالحال پر. تو یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو صرف فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول به کو نصب دے گا. ہم کیا ہے پھر چوتھا مثال لفظ پڑھیں. ہے ذوالحال جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل جو ہے وہ ترکیب میں حال بنے اور اس سے پہلے ذوالحال ہو. اس کو کہتے ہیں کہ اس کو حال کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے ذوالحال پر. مطلب یہ ہے کہ مطلب حال یہ ہے کہ حال اسم فاعل ترکیب میں حال بنے اور اس سے پہلے ذوالحال ہو. تو یہ جو اسم فاعل ہے جس کا اعتماد ہے ذوالحال پر، یعنی ترکیب میں جس کا حال بنا ہو. حال بن رہا ہے. اگر لازمی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے گا اور اگر متعدی ہے تو اپنے فاعل کو رفع اور مفعول به کو نصب دے گا. آنکھ بے شابہ. چوتھا وہ لفظ جو جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہے ذوالحال. وہ ہے آخنا وہ ہے ذوالحال. آخنا وہ ہے ذوالحال. وہ ہے ذوالحال. مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل اسم فاعل ترکیب میں ترکیب میں حال بنے حال بنے اور اس سے پہلے اس سے پہلے ذوالحال ہو. ذوالحال ہو. اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اسم فاعل کا اعتماد ہے اعتماد ہے ذوالحال پر. ذوالحال پر. مطلب یہ ہے مطلب کہ یہ ہے اسم فاعل ترکیب میں حال بنے اس سے پہلے ذوالحال ہو. تو یہ اسم فاعل یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو اگر لازمی ہے تو پھر اپنے فاعل کو رفع دے گا اور اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول به کو نصب بھی دے گا. اعتماد کا مطلب سمجھ آتا ہے بے ترکیب میں یہ بنے. اب اس کی مثال سمجھیں. جاءنی زید راکبن غلامہ فرسن. اس میں راکبن اسم فاعل ہے. جی. کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. یہ ترکیب میں حال ہے. زید اس کا ذوالحال ہے. زید اس کا ذوالحال ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے ذوالحال پر. کون اسم فاعل؟ راکبن. جی. اس کا اعتماد ہے ذوالحال یعنی زید پر. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ترکیب میں اس کا حال بن رہا ہے. یہ مطلب ہے حال بننا. اسی کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے کس پر؟ ذوالحال پر. ذوالحال پر. یہ جو راکبن اسم فاعل ہے جس کا اعتماد ہے ذوالحال پر،
یہ اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بہی کو نصب دے رہا ہے. سمجھائیے؟ غلام اس کا فاعل ہے، اس کو رفع دے رہا ہے. فارسن اس کا مفعول بہی ہے، اس کو نصب دے رہا ہے. کون اس کا مفعول بھی ہے کون دے رہا ہے نصب؟ راکبن. غلام کو رفع کون دے رہا ہے؟ راکبن. اور فرض کو نصب کون دے رہا ہے؟ راکبن. اعتماد کس پر ہے؟ ذوالحال پر. کیا مطلب اعتماد ہے؟ کہ یہ اس ترکیب میں اس کا حال بن رہا اے مطلب ہے. اب یاد شابہ کہ میں مثال ہے جیسے جاءنی زید راکبن غلامہ فرسن. غلام یار رفع یہ دینا ہے. غلامہ فرسن. راکبن اسم فاعل ہے اور اس سے پہلے جو زید ہے یہ ذوالحال ہے اور یہ اس کا اور یہ اس کا حال بن رہا ہے. حال ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ اسی کو اسم کہتے ہیں فاعل کہ کا اسم فاعل کا اعتماد اعتماد ہے ہے ذوالحال پر. ذوالحال پر. کیا مطلب ہے کہ مطلب اسم یہ ہے فاعل کہ یہ ترکیب میں اس کا حال بن رہا ہے. تو لہذا کیونکہ یہ متعدی ہے اس لیے غلام فاعل کو رفع دے رہا ہے. یہ لازمی ہے. تو اگر ٹرنا یہ کیونکہ یہ لازمی ہے. یا تو لازمی مبتدی نو چھڑ دینا، لفظ چھوڑ دینا بچوں. جی. یہ غلام فاعل کو یہ غلام فاعل کو رفع دے رہا ہے اور اپنے مفعول پہ ہی یعنی فرض کو نصب دے رہا ہے. وہ جو ہے نا اس نے یہ نشانی قاعدہ کلیہ نہیں ہے گی، یہ موٹیاں موٹیاں نشانیاں نے جی. یہ تسی ہن او نشانی قاعدہ کلیہ بنا کے جتھے نے نہ آیا وہ لازمی ہونے نے سارے جی. سمجھ آندی پئی ہے؟ وہ ایک موٹی جی نشانی دسی ہے جی. چل بھائی ہن ایک بندہ کہ بابے کے سامنے پہاڑ ہے تے پر اگر 2 فٹ نیواں ہوتا کہ تے پہاڑ نہیں، پہاڑ تے اتنا اونچا ہوندا ہے، وہ بھی پہاڑ ہی ہے جی. تو یہ راکبن فاعل کو کیا کر رہا ہے؟ غلام کو رفع دے رہا ہے اور فرضاً کو مفعول اپنے مفعول فرضاً مفعول بھی کو نصب دے رہا ہے. تو یہ اسم فاعل اس کا اعتماد ہے کس پر؟ ذوالحال پر. کیا مطلب ہے؟ کہ ترکیب میں اس کا حال بن رہا ہے. اے شاباش. سواری جو ہوتی ہے سواری کرنی، یہ بندہ اپنے آپ اتنے سوار ہوندا ہے. نہیں ہاں کسی شے اتنے. تے جندے اتنے سوار ہونا اس دا مفعول بھی ہے جی. سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ لفظ کو معنی سمجھنا بھی لازمی ہے. کاما وہ کھڑا ہوا، یہ تو ٹھیک ہے بھی آپ ہویا ہے. تالا وہ لمبا ہوا بھی آپ ہویا جی. تے راکبہ وہ سوار ہوا. اس نے سواری کی، وہ سوار نہیں ہوا، اس نے اس نے سواری کی. ہوں آئی سمجھ کے کون ہے؟ اے مثال دے. اب اس کا معنی ہے آیا میرے پاس زید. حال ذوالحال کا معنی تمہیں سمجھایا سی. دراں حالے کہ سوار ہے غلام اس کا گھوڑے پر. زید جڑا وہ پیدل ہے تے غلام گھوڑے تے سوار ہے. یہ نقشہ پیش کیتا سی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کوفے جا رہے سن. باری باری تو غلام نو کیا ہن تیری باری، شہر نیڑے آ گیا، ہن تو بہنا سواری ہوتے جی. خیر ہاں جی کی معنی ہے؟ آیا میرے پاس زید درا حالے کہ سوار ہے غلام اس کا گھوڑے پر. ہاں ہن پہ چما نہ کرو جی. اور یا وہ لفظ ذوالحال ہوگا، یعنی جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم فاعل اس کا کیا بنے گا؟ جیسے یعنی زید راکبن غلامہ فرسن جی. اور یا وہ لفظ ذوالحال ہوگا جیسے جاءنی زید راکبن غلامہ فرسن. شاباش اور یا وہ لفظ مبتدا ہے، یا وہ لفظ ذوالحال ہوگا جیسے جاءنی زید راکبن غلامہ فرسن. کتنے آ گئے؟ 4. کہ وہ لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہو وہ مبتدا ہوگا یا موصوف ہوگا یا موصول ہوگا یا ذوالحال ہوگا. جی.
پانچواں، اسم فاعل سے پہلے حمزہ استفہام ہو. اسم اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے حرف استفہام پر. پانچویں صورت کہ اسم فاعل سے پہلے حمزہ ہو، اس کو کہتے حمزہ ہیں استفہام. حمزہ استفہام ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے استفہام پر. ہاں، حرف استفہام پر. بات سمجھیا؟ پھر پانچویں صورت ہے پانچویں صورت ہے کہ اسم فاعل سے پہلے حمزہ استفہام ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے حرف استفہام پر. تو یہ جو اسم فاعل ہے جس کا اعتماد ہے جس کا اعتماد ہے حرف استفہام پر، ترکیب میں اس کا کچھ نہیں بنتا، وہ تو حرف استفہام علیحدہ ہے جی. ترکیب میں اب یہ اس کی اور ترکیب ہے. تو یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو کیا کرے گا؟ لازمی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول بہ کو نصب دے گا. آنکھ بے بابا جی. پانچویں صورت یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے حمزہ استفہام ہو. اسم فاعل سے پہلے حمزہ استفہام ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے حرف استفہام پر. اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے حرف استفہام پر. مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے کیا ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے حمزہ ہو، حمزہ استفہام ہو. یار استفہام کا یار بمانا کیا؟ خدا دے بندیا. حمزہ استفہام ہو، تو یہ اسم فاعل بھی کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. یہ اسم فاعل بھی عمل کرے گا. اگر لازمی ہے تو اسم اگر لازمی ہو تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی ہو تو فاعل کو رفع دے گا اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. مثال دیکھو، ضارب زید امرن. کیا یہ کوئی پوچھ رہا ہے کسی سے، کیا مارنے والا ہے زید امر کو؟ کیا مارنے والا ہے زید امر کو؟ اس میں ضارب اسم فاعل ہے، اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے اور یہ متعدی ہے، لہذا زید فاعل کو رفع دے رہا ہے، امرن مفعول بہ کو ضارب نصب دے رہا ہے. اکشابہ جیسے ضارب زید عمرا، منع کر. کیا مارنے والا ہے زید عمر کو؟ یہ کوئی کس سے پوچھ رہا ہے نا جی. جی زید عمر نے کٹتا پیا جی. اوئے استاد مرے نے پہن، یہ مطلب ہے جی. سمجھائے نا جی؟ مرے نے پہن تو بستر چاہ بنجیے جی. دس نا اس میں ضارب اسم فاعل ہے جس کا اعتماد ہے. حمزہ استفہام پر. کیا مطلب؟ اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے. پہلے حمزہ استفہام ہے، انہیں کو موڈے کو باہ نہیں رکھی اس نے جی. اور یہ لازمی اور یہ متعدی ہے، اور یہ متعدی ہے، اس لیے لہذا اپنے فاعل کو زید کو رفع دے رہا ہے اور اپنے مفعول بہ امر کو نصب دے رہا ہے. مطلب ہے. تو زید کو رفع کون دے رہا ہے؟ ضارب. اور امر کو نصب کون دے رہا ہے؟ مطلب آنکھ بشابہ جیسے ضارب زید، ازارب نو بڑا تنوین پاڑو. ضارب زید امرا، اس میں ضارب اسم فاعل ہے جس کا اعتماد ہے حمزہ استفہام پر. کیا مطلب اعتماد ہے؟ اس کے اوپر حمزہ استفہام داخل ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر حمزہ استفہام داخل ہے. مطلب ہے جی. تو یہ متعدی ہے، متعدی ہے، لہذا فاعل کو لہذا فاعل کو رفع دے رہا ہے. کون ہے فاعل؟ زید. اور مفعول بہ امرن کو نصب دے رہا ہے. اور یا وہ لفظ حمزہ استفہام ہوگا جیسے ازارب زید امرن. اور یا وہ لفظ حمزہ استفہام ہوگا جیسے ازارب زید امرن. جی. اور یا وہ لفظ حمزہ استفہام ہوگا جیسے ازارب زید عمرا. مانا کر کے اس دعوے کیا مارنے والا ہے زید عمر کو. اگے جی. چھٹی اور آخری شے، یا
اسم فاعل کا اعتماد ہوگا حرف نفی پر، مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل کے اوپر حرف نفی آئے، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں فاعل کا اعتماد ہے حرف نفی پر۔ تو یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گا۔ چھٹا لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہے حرف نفی، مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل کے اوپر حرف نفی داخل ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں فاعل کا اعتماد ہے حرف نفی پر۔ پھر سن، چھٹا لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہے حرف نفی، مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل کے اوپر حرف نفی داخل ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے حرف نفی پر۔ تو یہ اسم فاعل اگر لازمی ہے تو فاعل کو رفع، اگر متعدی ہے تو پھر دونوں کام۔ آنکھ چھٹا لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتبار ہوتا ہے اب پھر اعتبار میں پکوا رہے اعتماد تینوں اعتبار کمال ہے یار، اعتماد ہوتا ہے یہ جڑی آ غلطی پکانے دی مستقل مزاجی ہے یہ بیوقوفی ہوندی جے، نیکی پکانے دی استقلال یہ خوبی ہوندی ہے جی۔ چھٹا لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہے حرف نفی، مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل کے اوپر اسم فاعل کے اوپر حرف نفی داخل ہوا ہو، حرف نفی ہو، حرف نفی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے حرف نفی پر۔ اگر غلطی پکا رہے ہیں تو پک جانی اعتبار ہر باری پریشان ہونا ہے، بچ لفظ ہے کہ اعتبار لکھا ہے کہ اعتماد لکھا ہے کتاب وچ ہے، تو اعتبار کی تو کڈیا جی۔ ہاں بھائی پھر آخری گل، چھٹا لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہے حرف نفی، مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے حرف نفی ہو جس پر اسم فاعل کا بس حرف نفی ہو، حرف نفی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے حرف نفی پر۔ اتنا بار بار پکوایا کہ اعتماد کا مطلب کیا ہے، اعتماد ہو انہیں بھی اندر موٹے کو باہر رکھی ہے بھئی، یعنی اسم فاعل کے اوپر یہ چیزیں داخل ہوں تو پھر اسم فاعل عمل کرتا ہے، جبکہ بمعنی حال استقبال بھی ہو۔ پہلی شرط تو واضح ہے نا، باقی جو چھ چیزوں میں سے کسی پر اعتماد ہو وہ 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں اور ہر ایک کی پھر مثال دی ہے جی۔ اب اس کی مثال دیکھتے بابا سمجھ آئی ہوں کہ کوئی نہیں کی بلا لفظ جس پر اسم فاعل کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہے حرف نفی، مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل کے اوپر حرف نفی داخل ہو، اسم فاعل کے اوپر حرف نفی داخل ہو، اس کو کہتے ہیں اسم فاعل کا ایر مسئلہ دیتو نا وچ بھی آنا ہے، نحمیر وچ بھی، کافیے وچ بھی، وضاحت نال بنیاد ایو ہونی ہے، جی پک جائے تو پھر اتنے وضاحت سمجھ آ جائے گی، نہیں تو پھر یہ کرل ہوندی رہے گی جی۔ مثال دیکھیں، ما قائم زید میں قائم اسم فاعل ہے جس کے اوپر ما حرف نفی داخل ہے اور یہ لازمی ہے، اس لیے زید فاعل کو رفع دے رہا ہے، نہیں قائم زید۔ ہاں جی کیا کہ مثال جیسے ما قائم زید، اس میں قائم اسم فاعل ہے اور اس پر حرف نفی ما داخل ہے، یہ مطلب ہے کہ قائم کا اعتماد ہے حرف نفی پر، اور چونکہ لازمی ہے یہ لازمی ہے اس لیے یہ اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے۔ ایسا بس ہے جی۔ آنکھ جیسے ما قائم زید، اس میں قائم اسم فاعل ہے جس پر حرف نفی داخل ہے، یہ مطلب ہے کہ قائم اسم فاعل کا اعتماد ہے حرف نفی پر، فاعل کا اعتماد ہے حرف نفی پر، چونکہ لازمی ہے اس لیے فاعل کو رفع دے رہا ہے۔ کس کو زید ہن منع کر، اور یا وہ لفظ حرف نفی ہوگا جیسے ما قائم زید، اور یا وہ لفظ حرف نفی
عبارت. خلاصہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کاما فعل ماضی آپ جانتے ہیں، جو عمل کاما کرتا ہے کیا مطلب ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، وہی عمل قائم کر رہا ہے، ساری مثالوں میں آپ نے دیکھا ہے. اور جو عمل ضاربہ کرتا ہے فاعل کو رفع مفعول بہ کو، وہی عمل ضارب. یہ خلاصہ بیان کیا ہے کہ جو عمل فعل کرتے ہیں ان فعلوں سے مشتق ہونے والے اسم فاعل بھی صرف دو شرطیں ہیں. کون سی؟ اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال، اور ایک دوسرا چھ چیز. کسی ایک پر اعتماد کیا وہ جائے. چھ چیزیں انج گنی دینے: مبتدا، موصوف، موصول، ذوالحال، ذوالحال، حمزہ استفہام، حرف نصب. پھر گن جی سنی گل، یہ چھ چیزیں کون؟ مبتدا. موصوف، موصول، ذوالحال، حمزہ استفہام اور حرف نصب. مطلب کیا ہے؟ اسم فاعل ترکیب میں مبتدا کی خبر بنے، اسم فاعل ترکیب میں موصوف کی صفت بنے، اسم فاعل ترکیب میں موصول کا صلہ بنے، اسم فاعل ترکیب میں ذوالحال کا حال بنے، یا اسم فاعل کے اوپر حرف نفی داخل ہو، یا اسم فاعل کے اوپر حرف حمزہ استفہام داخل ہو. سمجھائیے؟ اس کو کہتے ہیں کہ اسم فاعل کا اعتماد ہو کس پر؟ چھ چیزوں میں سے کسی. کون سی چھ چیزیں؟ مبتدا، موصول، ذوالحال، حمزہ استفہام اور حرف نصب. پھر مبتدا، موصوف، موصول، ذوالحال، حمزہ استفہام اور حرف نصب. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی اگر لازمی ہے تو فاعل کو رفع، متعدی ہے تو فاعل کو رفع، مفعول بہ کو نصب. لیکن دو شرطیں ہیں: اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال ہو، اور چھ چیزوں میں سے کسی پر اعتماد کیا جائے. اعتماد ہو. کیا جائے تو کیا مطلب ہے یار؟ کمال ہے جی. وہ تو ووٹ دینے لگے اعتماد کیا ہم نے آپ پر، آپ نے کیا کیا جی؟ ہاں جی، کہ کس پر اعتماد ہو؟ مبتدا پر، مبتدا پر، موصوف پر، موصول پر، ذوالحال پر، حمزہ استفہام پر، حرف نصب پر. اب اعتماد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسم فاعل مبتدا کی خبر بنے، اسم فاعل موصوف کی صفت بنے، اسم فاعل موصول کا صلہ بنے، اسم فاعل ذوالحال کا حال بنے، اور اسم فاعل سے پہلے حمزہ استفہام ہو، اسم فاعل سے پہلے حرف نصب. اے مطلب ہے. ہن مانا کرو آخری جملے دا: وہی عمل جو کہ کام اور ضاربہ کرتے ہیں، قائم اور ضارب کر رہے ہیں. ہاں جی شابہ جی. وہی عمل جو کہ کام ضربہ کرتے ہیں، قائم اور ضارب کر رہے ہیں. چل بے چل شابہ. وہی عمل جو کہ کام اور ضربہ کرتے ہیں،